کہ اللہ کے بندے یعنی رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفات بیان کی. الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں یا ان کو سلام کر دیتے ہیں. یعنی سلام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، یعنی اس کی خیریت پوچھنے کے لیے حال چال، اور ایک سلام ہوتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے. بھائی کوئی آدمی ہے وہ بحث کرتا ہے، مان نہیں رہا، بحث کرے جا رہا ہے تو اب ایک سلام ہوتا ہے السلام علیکم، کام کرو تھا ٹھیک ہے یہ. اور ایک سلام کون سا ہوتا ہے، ایک قرض والا سلام ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے قرض مانگتا ہے السلام علیکم، وہ سمجھ جاتا ہے بھائی وہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو سلاموں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. تو یہ اچھے بندوں کی صفات کا بیان فرمائی کہ جب کہیں پہ بحث بازی ہو رہی ہو، پتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں ہے، سب اپنے اپنے ٹھوکیں گے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہلوں سے ملتے ہیں ایسے جھگڑالو آدمیوں سے تو چپ چاپ وہاں سے سلام کر کے نکل جاتے ہیں. اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ ایسی راتیں گزارتے ہیں کبھی تو سجدے میں کبھی قیام میں، اور وہ دعا مانگتے ہیں اس طرح رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور اس کو ہاتھ کو روک کر بھی نہ رکھتے، یعنی نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ بالکل فضول خرچ کرتے، درمیان میں رہ کے خرچ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. یہ ساری صفات بیان فرمائی عباد الرحمن یعنی رحمان کی بندوں کی. اور پھر آگے ان کا ٹھکانہ بتایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو جنت کے محل، جنت کے کمرے ملیں گے اس کے بدلے میں جو صبر یہ کرتے تھے. یعنی آدمی صبر کی بھی الگ تین قسم ہوتی ہے. صبر علی المعصیت، یعنی آدمی کو کوئی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ استطاعت بھی ہے کہ وہ گناہ کو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ جب اس آدمی اس گناہ سے رکتا ہے تو اس کے دل پر ایک زور پڑتا ہے کہ میں یار اس کو کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی کوئی نہیں کر پا رہا، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیت، یعنی معصیت کے اوپر صبر کرنا، تو اس کے بدلے میں جنت. اور اسی طرح صبر علی المصیبت، یعنی وہ تو گناہ سے رک رہا ہے تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ایک مصیبت آ گئی، اب مصیبت میں جاگا سکتا ہے آدمی تو پھر زبان کو کنٹرول کرنا یہ بھی بہت بڑی برداشت کی بات ہے، اس میں بھی بہت آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے. اور اچھے آدمی ایسے موقع پہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتے. تو ایک صبر علی المصیبت اور ایک ہے صبر علی الطاعت، یعنی اطاعت کے اوپر. یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی، اس کے دل کے اوپر، اس کے شریر کے اوپر ایک ایسا من کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یار میں کیوں آ رہا ہوں میرے اتنی اچھی نیند کو قربان کر کے. تو وہ کوئی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ چل کے آتا ہے، اس کے اندر بھی اس کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ایسے من تو کسی کا نہیں کرتا کہ فجر میں اٹھ کے ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں میں ایسے اٹھ کے آ جاوے، لیکن پھر بھی وہ آتا ہے تو اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو کتنے ہو گئے صبر کس میں؟ تین. ایک تو اطاعت میں، اطاعت کرنے میں بھی زور لگانا پڑتا ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے سامنے اس میں رکنے میں بھی زور لگانا پڑتا ہے، دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مان جا آگے اس سے اچھا ملے گا تیرے کو. اور ایک صبر علی المصیبت، مصیبت آ گئی تو زبان کو کنٹرول کر اللہ تعالیٰ کو، چلو قسمت میں ایسا ہی تھا. تو ان کے لیے کیا ہے، جنت کے بنگلے اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ فرما رہے ہیں اور اس میں رہیں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے.